السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست اب آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کا 32واں نمبر صفحہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل پر نئے ہو تو لازمی یار چینل کو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دو تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے میرے نبی کی ذات پہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ برادران اسلام، ہو سکے تو دوستوں کے اندر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ قرآن مجید غلط پڑھتے ہیں وہ صحیح پڑھیں، اور اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ تو آئے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کلمات وہ ہیں جو موافق رسم خط قرآن مجید کے لکھنے میں اور طرح اور پڑھنے میں اور طرح ہوتے ہیں۔ تو لکھنے کی صورت کیسی ہے اور پڑھنے کی صورت کیسی ہے؟ اب سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں انا، انا حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، تو ہم نے اسے پڑھنا ہے انا۔ اب یہ لکھنے کی صورت ایسے ہے، لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ آنا۔ پڑھنا کیسے ہے؟ آنا۔ اب اسی طرح یبسطو، اب یہ لکھنے کی صورت کے اندر صاد کی جگہ انہوں نے سین کو کر دیا ہے لکھنے کی صورت میں، لیکن جب پڑھیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ یبسطو۔ کیسے پڑھیں گے؟ یبسطو، یعنی صاد کو نہیں سین کو پڑھیں گے۔ اسی طرح اب نمبر 3 پر آپ آ جائیں تو 3 نمبر پر ہے افعن۔ کیا ہے؟ افعن۔ اب لکھنے کی صورت کے اندر انہوں نے ساتھ میں الف دے دیا، اوپر گول دائرہ دے دیا، یہ زائد الف ہے، لیکن پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے تو ادھر لکھا ہے افعن۔ کیا ہے؟ افعن، یعنی لکھنے کی صورت کے اندر اور ہے اور پڑھنے کی صورت کے اندر اور ہے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے لا الہ اللہ۔ کیا ہے؟ لا الہ اللہ۔ یہ لکھنے کی صورت کے اندر دیکھ رہے ہو کتنا فرق ہے اور پڑھنے کی صورت کے اندر کتنا فرق ہے۔ اب آگے بھی آپ دیکھو لا الہ اللہ۔ کیا ہے؟ لا الہ اللہ۔ اسی طرح نمبر 5 پر آپ آ جائیں تو یہ کیا ہے؟ تنبوء، تبوء۔ کیا ہے؟ تبوء۔ اب آخر میں لکھنے کی صورت اور ہے اور پڑھنے کی صورت اور ہے، تبوء۔ آگے ہے بسطتن، بسطتن، یعنی صاد کو لکھا گیا ہے، اوپر سین ہے، لیکن ہم نے صاد کو نہیں پڑھنا، سین کو پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ بسطتن۔ کیسے پڑھیں گے؟ بسطتن۔ اسی طرح آگے آپ دیکھ رہے ہیں ملائہ۔ اب لام کے اوپر لام زائد الف ہے، تو ہم نے اسے لکھنے کی صورت میں ایسے ہوگا، لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ ملائہ۔ کیسے پڑھیں گے؟ ملائہ۔ آگے اسی طرح آپ پڑھتے جائیں۔ نمبر 8 لاؤدعوا، لاؤدعوا۔ آگے آپ دیکھیں لاؤدعوا۔ آگے دیکھیں سمودہ، اسی طرح آگے سمودہ۔ یعنی لکھنے کے اندر صورت اور ہے اور پڑھنے کے اندر صورت اور ہے۔ جب ہم لکھیں گے تو لکھنے کے اندر آپ کو تھوڑا فرق ظاہر ہوگا اور پڑھنے کے اندر تھوڑا فرق محسوس ہوگا۔ آگے لیربوا۔ کیسے؟ لیربوا۔ آگے بھی لیربوا۔ آگے لتتلوا، لتتلوا۔ برادران اسلام، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن کے اندر آتی ہیں لیکن ہمیں ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اب آگے آپ دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے؟ لن ندعو۔ کیسے؟ لن ندعو۔ اب لکھنے کی صورت اور ہے اور پڑھنے کی صورت اور ہے، لیکن ہم نے پڑھنا ایک ہی لفظ ہے، لکھائی کے اندر فرق ہے لیکن پڑھنے کے اندر فرق نہیں ہے۔ اسی طرح لشیء، آگے بھی لشیء، آگے لاکن،
آگے بھی اسی طرح لیکن، اب لأذبحنہ، لأذبحنہ، آگے بھی اسی طرح لأذبحنہ، آگے لإلی الجحیم، آگے بھی اسی طرح لإلی الجحیم، لیبلوا، کیسے پڑھیں گے؟ لیبلوا۔ تو اب ہم آگے پڑھیں گے لیبلوا، کیسے؟ لیبلوا، اسی طرح آگے نبلوا، نبلوا، آگے اسی طرح لأنتم، لأنتم، آگے بھی اسی طرح سلاسل، سلاسل، تو یہ وصلاً پڑھیں گے، کیسے؟ سلاسل، یہ لکھنے کے اندر اور ہے لیکن پڑھنے کے اندر اور ہے۔ اسی طرح قواریر، کیسے؟ قواریر، اسی طرح ملائہم، کیسے پڑھیں گے؟ ملائہم۔ اب اسی طرح تلاوت میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ نمبر 1 ترتیل، یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا، تبیین یعنی حروف کو صاف پڑھنا، تحسین لحن حرف کے مواقف تجوید کے پڑھنا، اسی طرح تجوید یعنی حروف کو مخارج سے مع صفات کے ساتھ ادا کرنا، ترسیل یعنی حروفوں کو ہموار کر کے پڑھنا، توقیر یعنی خشوع، خضوع اور وقار کے ساتھ پڑھنا، اور تلاوت میں ان عیبوں سے بچنا لازمی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ترعید، مد اور حرکت میں آواز کو ہلانا، تفشیش، حرکات کو پورا ادا نہ کرنا، تعجیل، جلدی کرنا جس میں حروف جدا جدا سمجھ نہ آ سکیں، تطمئین یعنی گنگنی آواز سے پڑھنا، تجہیز ہر حروف کے ساتھ حمزہ ملا دینا، طویل، تطویل حرکات مداوت کو حد سے زیادہ کھینچنا، حمیم مخفف کو مشدد یا مشدد کو مخفف پڑھنا۔ اسی طرح آگے مکروہ حرام کیا ہے؟ گانے کے طریقے پر پڑھنا مکروہ تحریمی، اگر تجوید سے باہر ہو تو حرام۔ اسی طرح ترقیص، آواز نچانا، اگر وہ واحد تجوید سے باہر ہو تو، غنزنا حمزہ کو عین کے ساتھ مخلوط کر کے پڑھنا، رقصہ بموقف ادغام کرنا، تمغیب حروف کو چبانا، توقیع کلمے کے 5 میں وقف کرنا اور آگے سے پڑھانا شروع کر دینا، وشبہ حرف اول کو نہ تمام چھوڑ کر اگلے حرف شروع کر دینا۔ تو ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، اور تلاوت کی خوبیاں بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائی، تو اس لیے آپ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستوں کے اندر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہر آنے والے نئی ویڈیو کے لیے آپ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیں۔